ارکان اسلام 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور سب سے پہلا رکن ہے توحید و رسالت کی گواہی دینا، یعنی کلمہ، جس کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ پر ایمان لانا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اسلام کا پہلا رکن جو حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے۔ ان سے پہلا رکن ہے کہ گواہی دینا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے بندے اور رسول ہیں۔ دین اسلام کی بنیاد توحید و رسالت پر کامل یقین و ایمان رکھنے پر قائم ہے، اور یہ پہلا رکن اللہ رب العزت جل جلالہ کی توحید و وحدانیت اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لانا۔ باقی 4 ارکان نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی درستگی اور عند اللہ قبولیت، بلکہ تمام اعمال صالحہ کی قبولیت اور صحیح ہونے کے لیے اصل بنیاد ہے۔ اور اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی عقیدہ یہی توحید و رسالت کا عقیدہ ہے، یعنی زبان و دل سے یہ سچی گواہی دینا کہ عبادت کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی نہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے بندے اور اس کے رسول برحق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سچے دل سے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دے گا۔ یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ اور اب باتیں ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی شہادت اور گواہی دینا۔ جب اس گواہی میں زبان اور دل یکساں ہوں تو یقین و ادغان کے اس مقدس عقیدہ و نظریہ کا نام ایمان ہے، جس پر دین اسلام کی عظیم الشان عمارت قائم ہے۔ کلمہ طیبہ کے اندر ان ہی 2 چیزوں کا جو ہے وہ بیان آتا ہے۔ اول میں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور دوسرے حصے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب آتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ تو علماء عقائد کے نزدیک، یہ بات ذہن نشین فرما لیں، علماء عقائد کے نزدیک ایمان کہتے ہیں جو کچھ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، ان سب کو بجان و دل سچا جاننا اور زبان سے اس عقیدے کا برملا اقرار و اظہار کرنا۔ اب ایمان کی حقیقت اور توحید و رسالت کے لیے مزید احادیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مجمع صحابہ کے سامنے عرض ہوئے، حاضر ہو کر عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کی حقیقت بتائیے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی تمام کتابوں اور اس کے سب رسولوں اور قیامت کے دن کو سچے دل سے مانے اور اچھی بری تقدیر کو بھی مانے اور اس پر ایمان رکھے، یعنی یہ ایمان ہے۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری و مسلم شریف کے اندر یہ بھی حدیث پاک موجود ہے، روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں 3 باتیں ہوں گی اس کو ایمان کی صحیح لذت اور مٹھاس حاصل ہو جائے گی۔ پہلی بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے اس قدر محبت ہو کہ ان دونوں کے مقابلے میں کسی دوسرے سے اتنی محبت نہ ہو، اور دوسرے نمبر پر کسی سے محبت رکھے بھی تو صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھے،
اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کو ایسا جانے، ایسا برا جانے جیسے کوئی آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ مسلم شریف کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جو اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے پر سچے دل سے راضی ہوا، اس نے ایمان کی خلافت اور مٹھاس کو پا لیا۔ اب اس عقیدہ توحید و رسالت کے اندر کافی لمبا یہ موضوع ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اور اس کے اندر شرک کیا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، ختم نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ ترتیب وائز تھوڑا تھوڑا تمام کے اندر سے جو ہے وہ مواد لیا جائے اور تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کیا ہے۔ اب ان تمام باتوں کے بعد اصول ایمان پر آتے ہیں کہ اصول ایمان کتنے ہیں، ایمان کے کتنے اصول ہیں۔ اس کے اندر 7 اصول بنائے گئے ہیں۔ یہ 7 اصول ایمان ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، دوسرے نمبر پر اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، تقدیر پر، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور قیامت کے دن پر سچے دل سے یقین رکھنا۔ یہ 7 اصول ایمان ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ 7 اصول ایمان جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ ان 7 اصول ایمان کو سیکھنا، سمجھنا کہ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے، اللہ کے فرشتوں پر کیسے ایمان لانا ہوگا، اللہ کی کتابوں پر ایمان کیا ہے، اور توحید و رسالت کے اندر شرک کیا ہے، نبوت کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور یہ دین اسلام کی ایک ایک بات کو سیکھ کر اس کو آگے اپنی نسلوں کے اندر منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔